بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اپنا پہلا لیکچر شروع کرنے والے ہیں ایجوکیشن کا، کلاس سیکنڈ ایئر۔ اچھا بیٹا، لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ امیج دکھانا چاہ رہی ہوں جو آپ کے سامنے اوپنڈ ہے۔ یہاں پر دیکھیے لیفٹ سائڈ پر جو علم التعلیم کلاس سیکنڈ ایئر اور نیچے لوگو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا۔ بچوں کا کسی بھی کلاس میں جب وہ پروموٹ ہوتے ہیں، پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ میم ہم اس سبجیکٹ کے لیے ہم نے بک کون سی لینی ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے پی ٹی بی کی بک ہے جو آپ کو کسی بھی شاپ سے بک شاپ سے ایزیلی اویلیبل ہوگی۔ آپ نے انہیں جا کے کہنا ہے کہ ایجوکیشن کی پی ٹی بی کی بک ہمیں چاہیے، تو آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر 1۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پر جو پہلا باب، یہ چیپٹر نمبر 1 ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس کی یہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس چیپٹر میں بیسیکلی کیا کیا پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آؤٹ لائن کو دیکھا ہو جو میں نے آپ کو اورینٹیشن سیشن میں دکھائی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم الغزالی سے اوپر تک کی جو انٹروڈکٹری انفارمیشن ہے وہ ساری ہم اپنے لیکچر 1 میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اچھا بیٹا، یہ آپ کے سامنے اس ٹائم اوپن ہے آپ کا چیپٹر نمبر 1۔ یہاں پر دیکھیے چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے، برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ بیسیکلی آپ کو چیپٹر کا انٹروڈکشن دے دوں کہ ہم نے اس چیپٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ جب برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا رول تھا، مسلمان حکمران کے طور پر یہاں پر تھے، تو انہوں نے اپنا نظام تعلیم کس طرح سے چلایا، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کے تعارف سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی میں تعلیم کا آغاز کب ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کیا سکھایا؟ علم، اور کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا اسلامیت میں آپ نے واقعہ پڑھا ہو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ سوال پوچھے تھے، کچھ نام پوچھے تھے، اور وہ نام فرشتوں کو نہیں معلوم تھے۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے تو فرشتوں نے پھر علم کی بنیاد پر ان کو سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا پیراگراف ہے تعارف کا، اس کو آپ نے ایک دفعہ جسٹ ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اس میں صرف تعلیم کی اہمیت موجود ہے۔ کیا ہے جی کہ پہلی وحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ بھی کیا تھی؟ اقرا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہماری تو تعلیم کا آغاز تبھی سے ہو گیا تھا جب اس روئے ارض پر پہلے پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے قدم رکھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نظام تعلیم کیا تھا، مکتب اور مدرسہ۔ بیٹا یہ ٹپیکل ٹرمز ہیں جو یوز ہوتی ہیں جب ہم اسلامک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی وے آف ایجوکیشن۔ اچھا جی، اب مکتب اور مدرسہ، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں بیسک آپ کو ڈفرنس سیکھنے کی ضرورت ہے کہ مکتب کسے کہتے ہیں اور مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی فی الحال یہاں پر جو پیراگراف ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس طرح سے تعلیم جو ہے آگے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم کے گھر سے ابتدا ہوئی تعلیم کی، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ وہ چھپ چھپ کر اس گھر میں جاتے اور پھر وہاں پر قرآن سیکھتے۔ اگر آپ نے یہ دار ارقم اسکول چین جو دیکھی ہو تو دار ارقم یہیں سے اس کی مناسبت ہے، ٹھیک ہے، نسبت یہیں سے ہے۔ دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور ارقم، دار ارقم، ارقم کا گھر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوتا وہ صحابہ کو سناتے اور ان کو یاد کرواتے، اور وہ اس کو زبانی حفظ کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اور جو کتابت جانتے تھے، مطلب لکھنا جانتے تھے، ان سے ان احادیث کو ان آیات کو لکھوا لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر جب مدینہ آپ آئے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی ہے، ایک چبوترا بنوایا ہے، اور عربی میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صحابہ کو جو ہے وہ قرآن کی اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔
اس کے بعد کیا ہے، مدینہ کے ارد گرد سے صحابہ آتے، کچھ روز رکتے، تعلیم حاصل کرتے، واپس چلے جاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں اشاعت شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. جس طرح آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چھوٹے علاقے سے بندہ اٹھ کر جاتا ہے کسی بڑے شہر میں، کسی یونیورسٹی سے تعلیم لیتا ہے اور واپس آ کر اپنے علاقے میں وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی کانسیپٹ اس ٹائم سے جاری ہے جب صحابہ کرام دور دراز کے علاقوں سے، جہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا علم حاصل کرنے کا، وہ یہاں آتے، رکتے، قیام کرتے، علم حاصل کرتے اور واپس چلے جاتے، اور پھر وہاں پر جو لوگ تھے جن کے پاس علم حاصل کرنے کی سہولیات میسر نہیں تھیں ان کو یہ تعلیم دیتے. اور روایت کے مطابق ایک وقت میں یہاں 70 طلباء بھی موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جو یہاں سے فارغ ہوتے تھے، فارغ مطلب یہاں سے جو علم حاصل کر کے مکمل کر کے فارغ ہوتے تھے، ان کو ہم کیا کہتے تھے؟ قاری. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسجد میں 3 میل کے فاصلے پر قباء میں مسجد تھی، وہاں بھی مدرسہ بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں جاتے، اور 9 دوسری ایسی مساجد بھی موجود تھیں جہاں پر مدارس بھی قائم تھے. ٹھیک ہے. اور اس قدر دلچسپی تھی آپ کو تعلیم کی اشاعت میں کہ 23 سال کے اندر اندر عرب میں، پورے عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. ٹھیک ہے. عرب آپ کو معلوم ہوگا کہ جوہلا کے لیے مشہور تھا، اور وہاں پر تعلیم بالکل نہیں تھی، تہذیب بالکل نہیں تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. تو 23 سال کے عرصے کے اندر اندر وہاں پر ایک نئی تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کر دی. ٹھیک ہے. اور جتنے گورنر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات واضح طور پر کہہ دی تھی کہ اپنی سلطنت کے اندر، اپنی ماتحتی کے اندر جو ان کے پاس علاقے ہیں ان میں تعلیم کا انتظام کرنا انہی کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس بارے میں جواب دہ ہوں گے. اگر کسی علاقے کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، سیٹسفیکٹری نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے آنسریبل ہے. پھر خلفائے راشدین کا دور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق ہیں، انہوں نے علماء کی، اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کر دیں بیت المال سے. ٹھیک ہے. مساجد میں اضافہ کیا جہاں پر مدارس بھی قائم تھے. پھر خلیفہ ہارون الرشید ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اس کو پھیلایا ہے. پھر سلجوقی دور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد علی پر ارسلان کے وزیر نظام الملک ہیں. ٹھیک ہے. اور نیچے وہ تمام علاقے ہیں جہاں جہاں پر تعلیم کو جو ہے پھر پھیلایا گیا. مدارس قائم کیے جہاں پر کون کون سے علوم ہیں جو پہلے سے رائج علوم تھے، ان کے ساتھ ساتھ عبرانی ہے، لاطینی ہے، مطلب لینگویجز. ٹھیک ہے. زبانیں، فارسی ہے، سنسکرت ہے اور یونانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے آپ کے پاس ہے یہاں پر اور کون سی تعلیم ہے. آپ آج کل فزیکل ایجوکیشن سبجیکٹ کی اہمیت جانتے ہیں کہ انسان کے صحت مند رہنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو کس طرح سے مینٹین رکھتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کون کون سے علوم سکھائے جا رہے ہیں. گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، شمشیر زنی ہے. شمشیر زنی بیٹا کہتے ہیں تلوار چلانے کا فن. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں. اور مدارس کی اہمیت کتنی زیادہ تھی اس وقت کہ وہاں پر جو ٹیچرز اپوائنٹ کرنے ہوتے تھے، جو اساتذہ وہاں پر آپ نے تقرری کرنی ہے ان کی، وہ کون کرتا ہے؟ اس وقت کا حکمران. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امام غزالی کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو، آپ کا اگلا جو ٹاپک ہے وہ امام غزالی سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پر آپ کو سارا میں ان کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تعلیم اس قدر لوگوں کی نظر میں اہم تھی کہ دیکھیں جب کوئی عالم شہر میں آتا، لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے. استاد کو ایک چوکی پر بٹھا دیا جاتا یا کسی ستون یا دیوار کے ساتھ جہاں پر پتہ چلے کہ یہ استاد بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو طلباء تھے وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے. ٹیچر جو ہے مسائل بیان کرتا جاتا اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لکھتے جاتے. سوال پوچھنا الاؤ تھا. کوئی بھی طالب علم کسی بھی ٹائم کوئی بھی سوال پوچھ سکتا تھا اور وہاں پر اس کو سوال پوچھنے سے کوئی منع نہیں کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے، کیونکہ ان میں طمع تھی، علم حاصل کرنے کا لالچ کہہ لیں آپ، اتنا زیادہ تھا کہ ان لوگوں نے جہاں سے علم ملا ہے وہاں سے اکٹھا کیا ہے.
اور یہی ہمارے مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ اس قدر تابناک، اس قدر روشن کیوں تھا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شوقین تھے۔ اچھا بیٹا، یہاں پر ہمارا مکتب اور مدارس دو ہیڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے دونوں میں، مکتب کسے کہتے ہیں، مدرسہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے مکتب کیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ لکھنے کی جگہ، لکھنے کی میز۔ ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلباء کو لکھنا سکھایا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ مکاتب یا تو معلم کے گھر میں ہی ہوتے تھے یا مسجد میں بنائے جاتے تھے، اور جو مکتب کا استاد ہے اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ معلم، ٹھیک ہے۔ اور مدرسہ کیا تھا؟ اس کی لفظی معنی دیکھیے کیا ہے؟ درس یا سبق دینے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ادارے جہاں پر مکتب کے بعد طالب علم آتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر بنائے جاتے تھے۔ مدارس میں پڑھانے والے ٹیچر کو مدرس کہتے تھے، یہاں پر سائنس، فلسفہ اور ڈفرینٹ لینگویجز سکھائی جاتی تھیں۔ ٹیچر کی باقاعدہ تنخواہ تھی اور جو طلباء تھے ان کے لیے وظائف تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مکتب اور مدرسے میں فرق آپ کے بالکل سامنے ہے۔ مکتب وہ جگہ جہاں پر لکھنا سکھایا جا رہا ہے، اور جب بچہ اس فیز سے نکل آیا ہے، اس سے ایڈوانس فیز پر چلا گیا ہے جہاں پر اس نے سبق پڑھنا سیکھنا ہے، چیزوں کو لرن کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے مدرسہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جامعات ہیں۔ جامعہ بیٹا یونیورسٹی کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے جامعہ پنجاب سنا ہوگا، پنجاب یونیورسٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جامعہ یا یونیورسٹی اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کو پوری ہسٹری ملے گی کہ کیسے کیسے، دیکھیے مستنصر باللہ 1233 میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنواتے ہیں جسے انہوں نے کیا نام دیا ہے؟ جامعہ مستنصریہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو بغداد کا نظام تعلیم ہے اس کی نسبت زیادہ علوم، زیادہ شعبے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، ڈپارٹمنٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے پہلے سے جو موجود سہولتیں تھیں اس سے زیادہ سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ چٹائیاں، کاغذات، دوات، قلم اور چراغ کے لیے زیتون کا تیل، یہ ساری چیزیں مفت مہیا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب یہ بنایا گیا، اور رہائش اور خوراک کے علاوہ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے جب یہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جامعہ ازہر قاہرہ یہ قائم کی گئی، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، اپنی شہرت سے آج بھی دنیا میں اسی طرح سے قائم ہے اپنی شہرت کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہے بیٹا؟ اندلس، قرطبہ، غرناطہ، طلیطلہ، اشبیلیہ، یہ سارے اسلامی تعلیم کے مراکز ہیں۔ یورپ کے جو طلباء ہیں وہ بھی ان یونیورسٹی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور یورپ میں پھر انہوں نے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بھی طالب علم کسی دوسری یونیورسٹی میں جا کے علم حاصل کرتا ہے وہ واپس اپنے علاقے میں جا کر جو اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارا جو نظام تعلیم تھا، یورپ نے یہاں سے اس کو سیکھا اور واپس اپنے یورپ میں جا کر اس کو امپلیمنٹ کیا، یہی وجہ ہے کہ وہ بھی آج عروج پر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بر صغیر کا ذکر آتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی آمد کب ہوئی ہے؟ 712 عیسوی میں، جب محمد بن قاسم جو ہیں انہوں نے سندھ کو فتح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کے مطابق، علاقے کے مطابق اور اپنے دین کے مطابق، ان دونوں چیزوں کو ملا کر تعلیم کی اشاعت شروع کی ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی ہیں، ان کے جانشین ہیں، انہوں نے مکاتب اور مدارس بنوائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک مختصر سا جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے تعارف کہ کس طرح سے تعلیم جو ہے وہ پھیلی ہے بر صغیر میں، آتے آتے اس کو کتنا ٹائم لگا ہے اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہمارا کیا ہے، ہم نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر ہماری اسلامی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیے آپ کا مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات شروع ہوتی ہیں جہاں پر الغزالی ہیں۔ امام غزالی کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا، اور آپ اپنی آؤٹ لائن کو بیٹا کائنڈلی اپنے سامنے رکھیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔
अच्छा बेटा, उसके बाद अब ये चीज़ें जनरल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। आपको मैं अब जनरल बता दूं कि आपने करना क्या है, पढ़ना क्या है। ये आपके सामने आपकी बुक के पेजेस ओपन हैं। हमने तारुफ देखा है, मकतब और मदरसा देखा है क्या होता है, और जामिया की हमने बारे में पढ़ा है कि क्या होता है, ठीक है। अब बेटा आपने इसमें से याद क्या करना है, नोट क्या करना है, ये चीज़ें मेरी नोट कर लीजिए आप। मैंने पहले बताया कि जब आपने ये लेक्चर सुन रहे होना है, आपके हाथ में आपकी कॉपी पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने फर्स्ट ईयर में मुझसे एजुकेशन पढ़ी है तो आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग भी पता है कि मैं आपसे आपके रजिस्टर्स अलग करवा लेती हूँ। तो आपने वही स्ट्रेटजी अपनी कंटिन्यू करनी है। आपके पास आपके रजिस्टर्स, आपकी कॉपी पेंसिल मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बेटा जो तारुफ है, यहाँ पर आपने सिर्फ इतना, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं कि इस्लाम में तालीम की अहमियत, ठीक है। और इसको आपने इसी तरह से लिख लेना है कि कैसे कैसे निज़ाम तालीम हमारा शुरू हुआ, और जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम तदरीस क्या था, ठीक है, निज़ाम तालीम क्या था। तो ये चीज़ें आपने एक सवाल बनाकर, इस्लाम में तालीम की अहमियत बनाकर, उसके अंदर आपने ये चीज़ें नोट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये मकतब और मदरसा जो हेडिंग्स हैं ये आपने इसी तरह से याद करनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये मकतब और मदारस और जामियात, ठीक है। अव्वल तो मकतब और मदारस जो हैं आपने एज इट इज़ क्वेश्चन बना लेना, मकतब से क्या मुराद है, मदारस से क्या मुराद है, ठीक है। और ये आपने इसी तरह से याद कर लेने हैं। जामियात को आप क्वेश्चन में चेंज कर लें। इसका क्वेश्चन आप ये बना सकते हैं कि इस्लामी, या आप इसको लिख सकते हैं कि जामियात की मुख्तसर तारीख़, मुख्तसर इस्लामी तारीख़, ठीक है। अव्वल तो आप इसका सिंपल सवाल ये भी बना सकते हैं, जामिया से क्या मुराद है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी को कहते हैं जहाँ पर आला किस्म की जो है वो तालीम दी जाती है। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने डिस्कस की हुई है हिस्ट्री, ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप इसका क्वेश्चन बना लें कि जामिया की इस्लामी तारीख़ क्या है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन इसी तरह से कर लेना है। बाकी इस सारे को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था जिसका अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये लेक्चर जैसे ही आप लोग अटेंड भी करेंगे, आपके क्वेश्चंस आपने अपने साथ साथ लिखते जाने हैं जो आपने मेरे से पूछने हैं, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, आपको पता है, दैट इज़ हाउ टू मेक MCQs। आपको फर्स्ट ईयर में अपना याद होगा काम सारा। आप हर टॉपिक में से MCQs भी बनाते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाते थे विद आंसर्स। तो यहाँ पर ये सेम प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे। इस जो आज का आपका लेक्चर है इसमें से आपने 10 MCQs बनाने हैं एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है MCQ कैसे बनाना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए यहाँ पर पहला ही देखिए, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर मकतब में से जो मकतब का उस्ताद है उसको मौलम कहते थे, ठीक है। अगर आप MCQ बनाने लगे हैं तो आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, मकतब के उस्ताद को कहा जाता था, और नीचे आप 4 ऑप्शंस बना लें, ठीक है। मौलम लिख लें, या आप उसके लिए दूसरा यहाँ पर जो मदरस लिख लें, प्रोफेसर लिख लें, एक ऑप्शन और बना लें, ठीक है। आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, उसके 4 ऑप्शंस आपने खुद ही बनाने हैं जिसमें से एक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा यही आपका होमवर्क है, आपने 10 MCQs बनाने हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, फेस करते हैं आप, तो काइंडली मुझे बताइए, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।